المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کے بعد نبی مکرم شفیع معظم مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت فتح باب نبوت ختم دور رسالت رب اعلیٰ کی نعمت حق تعالیٰ کی منت نقطہ سر وحدت نسخہ جامعیت مرکز دور کثرت عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہت مغز راز حکم سر ناز قدم تاجدار حرم گل باغ رسالت بہار شفاعت مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت مجھ سے بے بس کی طاقت مجھ سے بے کس کی قوت ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج کی اس محفل پاک کو قبول فرمائے. شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں اور نکاح کے سلسلہ میں یہ محفل انعقاد پذیر ہے. ہمارے عمر بھائی اور مزمل بھائی ان دونوں کا نکاح ہے اور اس شادی کے سلسلہ میں یہ محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے. اللہ کریم اس محفل پاک کی برکات ان کو اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے. بڑی اچھی بات ہے کہ شادی کے موقع پر محفل کا اہتمام اور مسلمان کا ہر کام اور ہر موقع پر اس کو اللہ رسول کا ہی ذکر کرنا چاہیے. خوشی کا موقع ہو یا کوئی دکھ کے لمحات ہوں مومن اللہ رسول کو نہیں بھولتا. جس طرح غم کے لمحات میں اللہ رسول کو یاد کرتا ہے خوشی کے لمحات میں بھی اللہ رسول ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی برکتیں ہمیں پھر نصیب ہوں گی. چونکہ یہ شادی کی محفل ہے اور نکاح کی محفل ہے. نکاح ہونا ہے یا ہو چکا ہے؟ ہونا ہے. تو اللہ کریم اس نکاح کو بابرکت بنائے ان دونوں کی شادی کو خانہ آبادی بنائے. اسی حوالے سے کچھ گفتگو میں نے کرنی ہے. وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ قرآن مجید کی ایک آیت کے چند کلمات میں نے پڑھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کروا دو. جو سرپرست ہیں وارث ہیں بڑے ہیں ماں باپ ہیں ان کو یہ حکم ہے کہ اپنی اولاد کا نکاح کروا دو. وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ جو بے نکاح ہیں پہلے شادی تھی لیکن اب طلاق ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا یا بیوی فوت ہو گئی اب پھر بندہ اکیلا رہ گیا. فرمایا جو بے نکاح ہے اور نکاح کی عمر کو پہنچا ہوا ہے تو اس کا نکاح کر دو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان یکونوا فقراء اگر یہ فقراء ہیں تنگ دست ہیں محتاج ہیں تم یہ نہ سوچو ابھی بچہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا ابھی کمانے کے قابل نہیں ہوا ابھی یہ تنگ دست ہے روٹی روزی کا بندوبست کون کرے گا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ اگر یہ فقراء ہیں محتاج ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. نکاح کی وجہ سے بندہ غنی ہوتا ہے. نکاح کی وجہ سے بندہ مالدار ہوتا ہے. اور جتنی مہنگائی جا رہی ہے ویسے ایک نکاح کافی نہیں ہے شاید دو بھی کرنے پڑ جائیں. وہ نکاح سے بندہ غنی ہوتا ہے مالدار ہوتا ہے.
4 تک اجازت ہے انسان کو مرد کو نکاح کرنے کی. تھوڑا آپ کو فریش بھی رکھنا ہے اور ایک حقیقت اور ایک مسئلہ بھی آپ کو سمجھانا ہے. ہنسانا یا مزاح میں بات لے جانا یہ مقصد نہیں ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم نکاح کرو، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، تمہیں غنی کرے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے اس بندے پر جو نکاح کے بغیر امیر ہونا چاہتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اس بندے پر حیرت ہوتی ہے. تو نکاح سے بندہ غنی ہوتا ہے، نکاح کی برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، نکاح کی برکت سے بندے کے مال میں برکت حاصل ہوتی ہے. اور نکاح کرنا کوئی عبادت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے یہ عبادت چلی آ رہی، بہت پرانی عبادت ہے. اور یہ سنت انبیاء بھی ہے، یہ حکم خداوندی بھی ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا علی ثلاث لا تؤخرھا، اے علی 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی. ویسے جلد بازی منع ہے، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. کوئی بھی کام ہے سوچ سمجھ کر ٹھہر کر اچھی طرح غور و فکر کر کے پورے اطمینان سے کرنا چاہیے. لیکن 3 چیزیں ہیں آپ نے فرمایا ان میں تاخیر نہ کرو. الصلاۃ اذا اتت، نماز کا جب وقت آ جائے تو نماز پڑھ لو. پھر تاخیر کرتے کرتے بندہ نماز قضا کر دیتا، پڑھ ہی نہیں سکتا. تو جیسے ہی نماز کا وقت ہو فرمایا نماز پڑھ لو، جتنی جلدی یہ فرض اتر جائے بہتر ہے. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائے تو جلدی جنازہ پڑھ لو. اس کو وہاں رکھ کر پھر کسی کے آنے کا انتظار کرنا، پھر تاخیر کرنا یہ کسی طرح مناسب نہیں. جنازہ آ جائے تو فوراً پڑھ لو. تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی والأیم اذا وجدت لها کفءا، جب کسی کنواری کا کفو مل جائے، کوئی مناسب اس کے ہم پلہ رشتہ مل جائے تو اس لڑکی کا جلدی سے رشتہ کر دو، اس کی شادی کر دو. تو بچوں کی شادی جلدی کرنی چاہیے. جتنی شادی ڈیلے کریں گے، مؤخر کریں گے، اس کے دنیا میں بھی نقصان ہوگے اور دین و ایمان کا بھی نقصان ہوگا. نکاح سے بندے کا ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے. اب جو حالات ہیں اور جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جو نیٹ کا جال بچھا ہوا ہے، ہر بندے کے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور کیا کچھ اس میں نظر آتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. معاشرہ اور سوسائٹی جتنی تیزی کے ساتھ بے حیائی بدکاری کی طرف جا رہی ہے اور جس طرح ہماری نوجوان نسل بگڑ رہی ہے اور ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں، ان حالات کے اندر اور زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نکاح جلدی کریں. جیسے بچے بالغ ہو جائے، کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو ہمیں مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً شادی کر دینی چاہیے. اسی میں ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے، اسی میں ہمارے دین اور ایمان کا بھی فائدہ ہے. اب بچہ کما نہیں رہا، پاؤں پر نہیں کھڑا ہوا، انتظار کرتے کرتے اب تعلیم مکمل نہیں ہوئی، بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے. اب بیٹی پڑھ رہی ہے جی، ابھی تو اس نے پڑھنا ہے، ابھی اس کی عمر تھوڑی ہے، ابھی کوئی اس کے مقابلے کا رشتہ نہیں مل رہا. انتظار کرتے کرتے تعلیم کے نام پر لیٹ کرتے کرتے اب بچی کے سر پہ چاندی آ جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، 30 سال سے اوپر عمر ہو جاتی ہے. اب جب ہم شادی کے لیے کوشش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بچی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، لڑکی بوڑھی ہو گئی، اب رشتہ نہیں ملتا. تو جس تعلیم کے نام پر ہم نے بچی کو بوڑھا کر دیا تھا، بہتر نہیں تھا مناسب ضروری تعلیم دے کر ہم وقت پر بچی کی شادی کر دیتے؟ تو جتنی عمر بڑھتی جائے گی آگے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، اولاد ہمارے کنٹرول سے نکلتی جا رہی ہے. اور جو جال نیٹ کا بچھا ہوا ہے، سوشل میڈیا ہے، اور جس طرح جدید انداز میں قوم کو، نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے، دین کی تعلیم تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو اگر وقت پر ہم نکاح کا بندوبست نہیں کریں گے، شادی کا انتظام نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ بدکاری اور بے حیائی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت اعلیٰ تعلیم ہو، کوئی بزنس مین بن جائے اور اس کی عمر ہم زیادہ کر بیٹھے، پھر آگے پیچیدگی آتی ہے، اولاد کے مسائل ہو جاتے ہیں. اور پھر آگے اولاد کی، کیونکہ نکاح کا جو مین مقصد ہے شادی کا، نسل انسانی کی بقا، اولاد کا حصول.
تو جب عمر زیادہ ہو جائے تو اس وقت آگے پھر اولاد کی پیدائش کے چانس بھی کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور آگے پیچیدگیاں اور مشکلات آتی چلی جاتی ہیں. اس لیے بھی ہمیں جو نکاح کے مقاصد ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے بچوں کی شادیاں جلدی اور آسان اور سادہ انداز میں کرنی چاہیے. ہم نے شادیوں کو بہت مشکل بنا دیا ہے اور بہت زیادہ اخراجات ہم نے اس پر صرف کرنے شروع کر دیا. اس کی وجہ سے بھی شادیاں لیٹ ہوتی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ 15, 16, 17, 18 سال میں 20 سال سے پہلے کئی ایسے واقعات ہم بیان کر سکتے ہیں کہ شادیاں ہو جاتی تھیں. خود حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت نبی کریم علیہ السلام کی لخت جگر، آپ کی عمر مبارک 16-17 سال کی شادی کے وقت، اور بھی کئی صحابہ کرام تھے. اور سادگی کا انداز یہ تھا کہ ایک صحابی آئے تھے، ان کے کپڑوں کو رنگ لگا ہوا تھا. شادی کے بعد ایک مخصوص رنگ ہوتا تھا، کپڑوں رنگا جاتا تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھ کر تو پوچھا یہ رنگ کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ ہمیں بتایا ہی نہیں تم نے. تو پھر فرمایا چلو ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری سے کیوں نہ ہو. ایسی سادہ شادی بھی ہوتی تھی کہ خود نبی پاک علیہ السلام تک اطلاع نہیں پہنچائی جاتی تھی، اتنی سادی سے شادی ہو جاتی تھی. آج ہماری شادیاں کہاں تک پتہ چلتا ہے کہ شادی ہو رہی ہے، کیا انتظام و انسلام ہوتے ہیں، کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں. میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں، ان کے عزیز کی بانجی کی شادی تھی. ایک شادی پر 6 فنکشن ہوئے. ایک شادی پر منگنی سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے، پھر منگنی کا فنکشن، پھر منگنی کے بعد نکاح کے لیے الگ سے فنکشن، اس کے لیے میرج ہال بک کیا گیا، لاکھوں روپیہ خرچہ لگا صرف نکاح کے لیے. اس کے بعد پھر رخصتی کے لیے علیحدہ فنکشن، پھر اس کے بعد ولیمے کے لیے علیحدہ فنکشن، اس طرح 1-2 اور فنکشن. تو ایک شادی پر 6 فنکشن. اور جہاں لڑکی اور لڑکے والوں کا گھر ہے اس کے قریب میرج ہال کا انتظام نہیں کیا، وہاں سے کوئی 15, 20, 25 کلومیٹر دور کہیں جا کر کسی اعلیٰ ترین میرج ہال میں انتظام کیا گیا اور لاکھوں روپے خرچ کیے گئے ہیں. صرف جو نکاح کی تقریب ہے نا، نکاح کے لیے میرج ہال کا انتظام ہے. ابھی رخصتی نہیں ہونی، صرف نکاح ہونا ہے. اور لڑکے والوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ نکاح ہم نے پہلے کرنا ہے. اور ظلم یہ ہے کہ وہ خرچہ سارا لڑکی والے برداشت کریں گے. میرج ہال کا انتظام لڑکی والے کریں گے، فرمائش لڑکے والوں کی ہے. اور 12 لاکھ روپیہ صرف نکاح کی تقریب پر لگا ہے. ابھی رخصتی بعد میں ہونی ہے. اب اندازہ کر دیں کتنا اسراف اور فضول خرچیاں اور کتنے مہنگے نکاح ہوئے ہیں. ہمیں حکم ہے کہ نکاح سادہ کرو. بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. اور حکم ہے کہ نکاح مسجد میں کرو. کتنے نکاح آپ نے دیکھے جو مسجد میں ہوتے ہیں؟ شاید اپنی زندگی میں آپ نے کوئی 1-2 دیکھا ہو یا 1-2 اور دیکھ لیں گے. مسجد میں نکاح، وہ بھی برائے نام، باقی سارے معاملات باہر ہوتے ہیں اور گانے باجے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. فرمایا نکاح اعلانیہ کرو اور اس کو مسجد میں کرو، سادہ کرو، اور بابرکت ہے وہ نکاح. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ تاخیر کا سبب بنتی جاتی ہیں. انتظامات نہیں ہو رہے، تعلیم پوری نہیں ہو رہی، اخراجات پورے نہیں ہو رہے. تو یہ ساری چیزیں سبب بنتی ہیں نکاح کے مؤخر ہونے کا، اور جس کی وجہ سے پھر بے حیائی بدکاری معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے. ہمیں وقت پر نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے علی 3 چیزیں مؤخر نہ کرو. اس میں ایک چیز ہے نکاح. جب تمہیں بچی کا مناسب رشتہ مل جائے فوراً نکاح کر دو. نکاح کرنا سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے. یہ عام حالات کے اندر سنت مؤکدہ ہے. جب بندے کو یہ خطرہ ہو، یہ اندیشہ ہو کہ گناہ میں پڑے گا تو نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور اگر وہ گناہ میں بے حیائی میں پڑنے کا یقین ہو جائے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو بے حیائی میں پڑ جاؤں گا، برائی میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اب نکاح کرنا بندے پر فرض ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ وقت پر اپنے بچوں کا جو ہمارے تحت آتے ہیں، جہاں ہماری چلتی ہے، ہم ان کے جلدی نکاح کرنے کا بندوبست کریں. اس میں معاشرے کا فائدہ، دنیا کا فائدہ، دین کا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم نکاح جلدی کریں. اور یہ پتہ کتنا پیارا رشتہ ہے نکاح. شادی جو ہوتی ہے، ایک جوڑا بنتا ہے، یہ معمولی رشتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے. یہ نکاح جو ہے، یہ جوڑا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا.
اللہ نے جب اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، جیسے یہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، رات اور دن کا آنا جانا، یہ موسموں کی تبدیلی، کبھی سردی کبھی گرمی، یہ زمین کا پیداوار اگانا، آسمان کا بارش برسانا، یہ سارا کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ نے یہ آگے یہ بیان کیا کہ اس نے تمہاری جنس کا تمہارے لیے جوڑا بنایا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ایک اجنبی عورت ہے، وہ ایک مرد کا، نکاح کے دو لفظوں میں اتنی تاثیر ہے کہ نکاح کی برکت سے وہ ایک اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلی جاتی ہے، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر اجنبی کے ساتھ چلی جاتی ہے، اور اتنی محبت اس کے دل میں شوہر کی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیا ہے؟ نکاح کی برکت ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ ایک اجنبی عورت کے دل میں اس کے شوہر کی محبت اس کے ماں باپ بہن بھائیوں سے زیادہ اللہ نے رکھ دی ہے۔ شوہر کی محبت بیوی کے دل میں بے پناہ ہوتی ہے، بے انتہا محبت ہوتی ہے۔ بیوی کے دل میں شوہر کے لیے بڑی محبت ہوتی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں کچھ معاملہ بگڑ جائیں یا شوہر کی کوتاہیاں اور غفلتیں ایسی ہوں کہ وہ بیوی کے دل سے اپنی محبت ختم کر دے، ورنہ نکاح کی برکت سے ایک بار بیوی کے دل میں شوہر کی بے پناہ محبت ضرور آتی ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے۔ تو بیوی بہت زیادہ شوہر سے محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ نے ان دونوں کے درمیان مودت قائم کر دی ہے، اور یہ جو جوڑا بنایا ہے اللہ نے، یہ کیوں بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ نکاح کی برکت سے، شادی کی برکت سے جب بندہ دو ہوتا ہے، جوڑا بنتا ہے، اس کو بیوی نصیب ہوتی ہے، تو یہ اس کے سکون کا سبب بنتی ہے۔ اس کو جسمانی طور پر، قلبی طور پر، روحانی طور پر سکون محسوس ہوتا ہے۔ بیوی بندے کے لیے سکون کا سبب ہے، اور یہ بیوی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ ہم نے تو بیویوں کو مذاق سمجھا ہوا ہے، اور ہم تو بیویوں کے متعلق آئے دن لطیفے سنتے رہتے ہیں کہ بیویاں ایسی ہوتی ہیں، بیویاں ایسی ہوتی ہیں، بیویاں یہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ تمہارے سکون کا سبب ہے، تمہارے چین کا سبب ہے، تمہارے ذہنی، قلبی، جسمانی راحت کا سبب ہے۔ ان کو میں نے تمہارے سکون کے لیے بنایا، یہ جوڑا تمہاری تسکین کے لیے بنایا ہے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، مسلم شریف کی حدیث ہے، جب بندے سے پوچھا جائے گا یہ نعمت بھی تجھے دی، یہ نعمت بھی دی، یہ نعمت بھی دی، اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، تو ایک سوال یہ بھی ہوگا الم ازوجک، اے بندے کیا میں نے تجھے جوڑا نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تیرے لیے تیرا جوڑا نہیں کیا تھا؟ تو یہ جو جوڑا ہونا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، اور دو یہ 11 ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں، اور دو کو ملا کر کہتے ہیں 11 ہو گئے۔ تو اب یہ جو جوڑا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ زندگی کی گاڑی کے دو ٹائر ہیں، ان کے ساتھ زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ یہ دونوں گاڑی کے ٹائر ہوں گے تو گاڑی چلتی رہے گی، ورنہ زندگی کی گاڑی اطمینان اور سکون سے نہیں چل سکتی۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے بڑی اہم حیثیت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ بندے کی حفاظت کرنا، سردی گرمی سے بچانا۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، یہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ بندے کے جسم میں دبے ہوں، نشان ہو، داغ ہو، تو لباس پہنا ہو تو بندے کے جسم کے عیب نظر نہیں آتے، وہ داغ دبے چھپ جاتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، یہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے کے لیے ہے، یہ ایک دوسرے کے عیبوں کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے عیب تلاش کر کے لوگوں کو بتانے والے نہیں ہیں، یہ تو ایک دوسرے کا لباس ہے۔ کتنی اہمیت ہے اس رشتے کی کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا، اور یہ ایک دوسرے کا لباس بھی ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو آپس میں جو ہے وہ محبت اور مودت اللہ نے پیدا کی، اور اپنی قدرت کی نشانی اس کو قرار دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا، اور یہ ڈالتے جلدی ہاتھ تاکہ ہماری بات بھی آگے چلتی رہے، صلو علی الحبیب، جب جنت سے نکال دیا گیا تو آدم علیہ السلام نے جنت میں تنہائی محسوس کی،
اور تنہائی آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، تنہا رہنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ کوئی ہم جنس نہیں تھا جنت میں، کوئی دوسرا انسان نہیں تھا، جنت میں سب کچھ تھا، پورے غلمان تھے، اللہ کی بڑی بڑی اعلیٰ نعمتیں ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گی جنت میں ملے گا، سب کچھ تھا، لیکن آدم علیہ السلام کا ہم جنس نہیں تھا۔ الجنس یمیل الی الجنس، اور جنس کو جنس کی طرف میلان ہوتا ہے، جنس کو اپنے ہم جنس کے ساتھ رغبت ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو گھبراہٹ محسوس ہوئی اور تنہائی فیل کی، آدم علیہ السلام نے پریشان ہوئے کہ اب جنت میں میں اکیلا ہوں، تو وحشت اور تنہائی محسوس کی آدم علیہ السلام کو۔ آدم علیہ السلام کو گھبراہٹ اور تنہائی محسوس ہوئی جنت میں، تو اسی تنہائی میں اور گھبراہٹ میں آدم علیہ السلام کو نیند آ گئی، اور جب اٹھے تو ان کے ساتھ ان کی بائیں پسلی سے اللہ نے ایک عورت کو پیدا کیا۔ جب دیکھا تو ساتھ ایک عورت ہم جنس بیٹھا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ تو اب جب آدم علیہ السلام نیند سے باہر آئے، دیکھا کہ ایک اپنے جیسا انسان ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام ان کے قریب ہوئے۔ جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، اپنا ہم جنس دیکھا تو آدم علیہ السلام آگے بڑھے۔ اللہ نے فرمایا آدم رک جاؤ، پہلے تمہارا نکاح ہوگا، حق مہر ادا کرو، یہ تمہاری زوجہ ہوگی۔ عرض کی مولا حق مہر کیا ہے؟ اب آپ سب نے میرے کہے بغیر ہی سبحان اللہ کہہ دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے پتہ ہے کس بات پہ سبحان اللہ بنتی ہے، کس پہ نہیں بنتی، اور جس پہ بنتی ہے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ جو کہتا ہے سبحان اللہ کرو، ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے سبحان اللہ کہو، میرا چلو ان کا اپنا مزاج ہوگا، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو ساتھ چلاتے ہیں، ان سے تقریر نہیں ہوتی جب تک آدھی تقریر آپ نہیں کریں گے، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو، تو میں تو نہیں ایسے کہتا۔ تو جو کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جگانا بھی ہوتا ہے لوگوں کو، غلط نہیں ہے وہ، لیکن میری عادت نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے جب کوئی بات آئے گی تو لوگوں نے خود ہی سبحان اللہ کہہ دینا ہے۔ تو ایک بار بھی میں نے کہا، پوچھا یا اللہ حق مہر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا رک جاؤ، نکاح ہوگا، حق مہر ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ حق مہر کیا ہوگا؟ فرمایا 10 مرتبہ میرے محبوب پر درود پڑھو۔ دیکھو میں نے تو نہیں کہا سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے کہے بغیر بھی سبحان اللہ ہو سکتی ہے۔ یہ تو سنیوں کی پہچان ہے نا، بات آقا پر درود کی ہو اور سبحان اللہ نہ ہو۔ اور آدم علیہ السلام کا جو پہلا نکاح ہوا ہے درود پاک کی برکت سے ہوا ہے۔ اچھا اس وقت درود ابراہیمی کوئی نہیں تھا، جو کہتے ہیں درود ابراہیمی پڑھا کرو، تو اس کو پوچھے آدم علیہ السلام نے کون سا درود پڑھا تھا جس کی برکت سے نکاح ہوا تھا؟ تو درود ہی ہوتا ہے، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لو، چاہے بریلی کے تاجدار کا دیا۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ لیل پوری درود ہے، یہ انڈین، یہ بریلی کا درود ہے جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں مکے میں حضور کے ساتھ تھا، پہاڑوں سے آواز آ رہی تھی السلام علیک یا رسول اللہ، میں نے ارد گرد دیکھا، مجھے آواز آ رہی ہے لیکن درود پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ میں نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ ان پہاڑوں میں کون آپ کا عاشق ہے جو آپ پر درود پڑھ رہا ہے؟ حضرت علی کا عقیدہ یہ تھا جس بات کو میں نہیں جانتا حضور جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ پہاڑ کی چوٹی پر پتھر پڑا ہوا ہے جو مجھ پر درود پڑھ رہا ہے، اور وہ پتھر درود ابراہیمی نہیں پڑھ رہا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے۔ کوئی درود ابراہیمی پڑھ دے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس میں سلام نہیں آتا، اور حکم کیا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھو اور خوب سلام پڑھو۔ اس لیے ہم ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے جنت میں درود پڑھا، ایک روایت میں 10 مرتبہ، ایک روایت میں 20 مرتبہ۔ چلو 10 مرتبہ ہو یا 20 مرتبہ ہو، یہ تو ثابت ہو گیا کہ جنت میں جو پہلا نکاح ہوا تھا انسان کا ہمارے جد آل حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا سے، وہ درود پاک کی برکت سے۔ حق مہر اس وقت درود پاک تھا، اب حق مہر میں مال دینا پڑے گا،
اور جتنا چاہے عورت حق مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اب مرد جو ہے وہ جہیز کا مطالبہ کرتا ہے, یہ چاہیے, گاڑی بھی چاہیے, یہ جہیز چاہیے. اور عورت اگر عورت کے سرپرست حق مہر کا مطالبہ کر دے نا تو تانے دیتے ہیں, کہتے ہیں لڑکی بیچنی ہے تم نے. یہ غلط بات ہے. عورت جتنا چاہے حق مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے. خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کا بہت زیادہ حق مہر مقرر کیا تھا. اس پر عورت کو تانا نہیں دے سکتے. خود تم ناجائز طریقے سے حق مہر کا مطالبہ کرے تو تانے دیتے ہو کہ لڑکی بیچ رہے ہو تم. نہ بھئی یہ کوئی تانے والی بات نہیں ہے. لڑکی والوں کو چاہیے کہ اچھا حق مہر مقرر کریں. اگر وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا جہیز مانگ رہے ہیں, اب وہ میرے دوست ہیں, انہوں نے اپنی بھانجی کی شادی کی تو لڑکے والوں نے گاڑی کا بھی تقاضا کیا, یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. صرف بیڈ جو کمرے میں رکھ رہا تھا, صرف بیڈ, پورا فرنیچر نہیں, وہ 6 لاکھ روپے کا تھا صرف کمرے میں بیڈ رکھنے کے لیے, اور پورے کمرے جتنا وہ بیڈ تھا. اب 6 لاکھ میں ہمارے تو شادی ہو جاتی ہے, 2 شادیاں بھی ہو جاتی ہیں آپ نارمل انداز میں کرے تو. صرف بیڈ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ 6 لاکھ روپے کا تھا. تو میں نے کہا آپ نے حق مہر کتنا مانگا, آپ کا تو کروڑ روپیہ لگ گیا, تو کم از کم 50 لاکھ آپ ہی حق مہر لکھوا لینا. وہ کہتا نہیں ہم نے تو وہی 10-5 ہزار لکھوایا حق مہر. تو میں کہا دماغ خراب ہے آپ کا, آپ کروڑ روپے کا جہیز دے رہے ہیں اور حق مہر 10,000 دے رہے ہیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ اگر ان کو شرم نہیں آئی ناجائز طریقے سے لیتے ہوئے, آپ کا تو حق بنتا ہے حق مہر لینا. اور یہ شریعت نے کہا ہے یہ کم از کم ہے 10 درہم, تقریباً 3.25 تولے چاندی بنتی ہے کم از کم. اور پرانے وقتوں میں لوگوں نے آج بھی 32 سمجھے ہوئے ہیں, کم از کم بھی 7-8 ہزار بنتا ہے اس وقت جو چاندی کا ریٹ ہے. یہ کم از کم منیمم ہے. میکسیمم آپ چاہے تو 10 کروڑ حق مہر مقرر کر لیں, شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے ایک مرتبہ حق مہر کی تعداد مقرر کر دی, لمٹ رکھ دی کہ اس سے زیادہ حق مہر نہیں ہو سکتا. آپ نے غور و فکر کیا اور مناسب سمجھا ایک لمٹ مقرر کر دی. ایک عورت کھڑی ہو گئی, کہنے لگی امیر المومنین جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ڈیر حق مہر لے سکتی ہو تو تم کون ہوتے ہو لمٹ مقرر کرنے والے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا عمر سے خطا ہوئی ہے, اس عورت نے سچ کہا ہے. سبحان اللہ. آپ نے وہ لمٹ ختم کر دی, فرمایا عورت جتنا چاہے حق مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے. یہ شریعت نے حق دی ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا وہ شریعت کہتی ہے جتنا لڑکی مطالبہ کر سکتے اس کے مرافق کرے وہ, اور جو لڑکے کی حیثیت ہے اس کے مطابق اچھا حق مہر ہونا چاہیے. اگر کل کو کوئی وہ نالائق انسان طلاق دینے کا سوچتا ہے, تنگ کرتا ہے, تو اس کو یہ بھی پتا ہو کہ 50 لاکھ حق مہر بھی میں نے دینا ہے, تو پھر اپنی بچی سوکھی رہے گی وہاں پر. اور اپنی بچی کو اتنا معمولی اور سستا نہ سمجھیں. آپ جہیز اتنا دے رہے اور حق مہر دے ہی نہیں رہے تو ویلیو ختم نہ کریں اپنی. حق مہر بھی اچھا خاصا ہونا چاہیے. لڑکے کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق حق مہر لینا چاہیے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو بہرحال یہ بات تھی کہ آدم علیہ السلام نے اس وقت جو حق مہر ادا کیا تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پڑا تھا. یہ پہلا نکاح تھا. اب جو یہ حضرت حوا کو پیدا کیا نا آدم کی بائیں پسلی سے, یہ کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے تاکہ آدم کو ان سے سکون حاصل ہو. پتہ چلا عورت کی تخلیق مرد کے سکون کے لیے ہے, مرد کی راحت اور چین کا سبب ہے. عورت کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا. اس کائنات میں تخلیق کا شاہکار اور مقصود مرد ہے. عورت کی تخلیق مرد کے اوپر نعمت مکمل کرنے کے لیے اللہ نے کی ہے. تو عورت مرد کے تابع ہے اور مرد پر نعمت کی تکمیل کے لیے ہے. مرد پر نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ مرد کے لیے اللہ نے عورت کو تخلیق کیا ہے اور پھر جوڑا بنایا ہے, اور نکاح اور شادی کا ایک خوبصورت رشتہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ تو چل گیا ہے, آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت پیدا ہوئی ہے, ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. اور عورت کو چلانا اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ بھی بڑی ہمت کا کام ہے, اور اس کو سیدھا کریں گے تو ٹوٹ جائے گی. یہ ٹیڑھی پسلی اس کی فطرت یہ ہے, اس میں کجی ہے, لیکن یہ عورت کا عیب نہیں ہے, یہ نقص نہیں ہے عورت کا. عورت کی تخلیق ایسی ہے, اور یہ شوہر کا امتحان ہے کہ وہ اپنی زوجہ اور بیوی کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرتا ہے. اسی طرح اس کی کجی اور ٹیڑھا پن ساتھ ہی رہنا, اس کی فطرت چینج نہیں ہو رہی.
اسی طرح عورت سے فائدہ لینا ہے. اگر اس کو سیدھی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. ایک کمان ہوتی ہے نا جس میں تیر ڈال کے پھینکتے ہیں, وہ گول ہوتی ہے. اب کوئی سیانا بندہ آ جائے کہے نہیں یہ گول کیوں ہے, میں اس کو سیدھا کروں گا, تو پھر سیدھا کرے گا تو وہ کمان نہیں رہے گی, ٹوٹ جائے گی. اسی طرح اگر کوئی مرد بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور کہتا میں عورت کو سیدھا کر کے چھوڑوں گا, نہیں بھائی, عورت کو تم سیدھے نہیں کر سکتے, اسی طرح زندگی بسر کرنی ہے. اور شوہر کا کمال اور خوبی تو اتنی جلدی بیوی تسلیم بھی نہیں کرتی. تو یہ ضد نہیں کرنی چاہیے بندے کو, تو کچھ برداشت کرنا, کچھ لو کچھ دو, کچھ منواؤ کچھ مانو, پھر زندگی کی گاڑی چلتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی تو نا وہ ایک غلام ہے, بے حصو بے حرکت ہے, وہ تو ایک دیوار ہے, اس کی اپنی کوئی خواہش ہی نہیں ہے, کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے, اس کی کوئی چاہت ہی نہیں ہے, وہ تو صرف ہمارے لیے ہے. نہیں بھائی, وہ بھی ایک جان ہے, اس کے اندر بھی ہے. آپ اس کی چاہتیں بھی پوری کریں اور اس کو بھی اہمیت دیں, اس کی بھی مانیں. آپ صرف اپنی ہی منواتے چلے جائیں گے تو کبھی بھی آپ کی زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی. اس لیے یہ بڑی حکمت عملی کا کام ہے اور بڑے سوچ سمجھ کر زوجہ اور بیوی کے ساتھ, عورت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. دیکھیے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا کتنا بڑا معجزہ ہے, ایک عورت کے ساتھ زندگی گزارنا اور ترتیب سے اور منظم اور خوبصورت زندگی گزارنا, کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو, عورت مطمئن رہے, آپ بھی خوشی سے زندگی گزارے, بڑا مشکل کام ہے. آج کئی بندے سوچتے تو ہیں نا 2 شادیاں کر لوں, لیکن جس نے کی ہوئی ہے نا ذرا اس سے پوچھ کے دیکھو کیا گزرتی ہے. کہنا آسان ہے لیکن یہ نبھانا بہت مشکل ہے. وہ کہے گا بھائی ایک باری گزارا کر لو, بہت مشکل کام ہے. ایک تو مال بھی بہت چاہیے, دوسرا دونوں کی ڈیمانڈیں اور پھر دونوں کو لے کے چلنا, یہ کوئی خالہ جی کا واڑا نہیں ہے. لیکن یہ میرے کریم آقا کا معجزہ ہے کہ آپ نے 11 بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے. یہ بہت ہے سرکار. اور بیویاں بھی مختلف نسل کی, مختلف قبیلوں کی, کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے, کوئی بڑوں کی بیٹی ہے کوئی غریب گھرانے کی ہے, کوئی یتیم ہے کوئی بیوہ ہے. ایک ہی بیوی آپ کی کنواری تھی, حضرت سیدہ صدیقہ بنت صدیق عائشہ صدیقہ. باقی ساری کوئی متعلقہ ہے کوئی بیوہ ہے. پہلی شادی جو آپ نے کی ہے نا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے, جن کی تقریباً 50 سال عمر ہے, 2 بار وہ بیوہ ہو چکی ہیں, سماعت ان کی کمزور ہو چکی ہے, 25 سال عمر حضور کی ہے. اور حسن تو آپ کو پتا ہے حضور کے حسن پر تو انتہا ہے نا. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, ہے وہ ملیح دلارا ہمارا. حسن بھی چہا کے خیرات مانگتا ہے, وہ حسن تھا چاند سورج شرما جاتے تھے. ایسا حسین جوان ہو 25 سال کا اور پھر ایک 50 سال کی بوڑھی خاتون سے شادی کر لے, اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے. میرے آقا نے جو بھی شادی کی نا اسلام کے لیے کی ہے, تبلیغ کے لیے کی ہے, اسلام کو ترقی دینے کے لیے کی ہے. اپنی خواہش اور نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر شادی نہیں کی آپ نے. پہلی شادی آپ کی یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے شادی اپنے لیے نہیں کی, لوگوں پر اسلام واضح کرنے کے لیے, اسلام پہنچانے کے لیے آپ نے شادی کی ہے. پہنچا پھر تو یہ حضور کا معجزہ ہے اور آپ کا یہ کمال ہے کہ اتنی بیویوں کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے. اور ہر زوجہ ایسے مطمئن ہے کہ آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہے. اور فقر و فاقہ برداشت ہے لیکن حضور سے جدائی برداشت نہیں ہے. ہر ایک کی کوشش ہے کہ حضور زیادہ وقت میرے پاس گزارے. اب مال دولت نہیں ہے, آپ نے تو فرما دیا تھا ہم نے کسی کو وارث نہیں بنانا, اور جب زندگی ہے تو تب بھی فقر. حضور کے جانے کے بعد بھی آپ کی ازواج کو وراثت نہیں ملی. انبیاء وراثت چھوڑتے ہی نہیں ہے. اب ان کو پتا تھا ہمیں مال بھی نہیں ملنا, زندگی میں بھی فقر و فاقے. آپ نے ازواج مطہرات کو بلا کر تو اختیار دے دیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا معاملہ, بڑی تفصیل ہے اس میں, تو آپ نے کہا تم چاہو تو مجھے اختیار کر لو, چاہے تو تم جدا ہو جاؤ, تمہیں اختیار ہے. اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو فقر و فاقہ کرنا پڑے گا. یہاں دنیا نہیں ملنی, یہاں آخرت ہے بس. دنیا یہاں نہیں ہے. پہلے آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا, سب سے پہلے باری باری بلایا, کہا تمہیں اختیار ہے, اللہ نے یہ مجھے, تو تمہیں اختیار ہے, چاہو تو علیحدگی اختیار کر لو, میں بڑے اچھے طریقے سے چھوڑ دوں گا, اور چاہو تو میرے ساتھ رہو. اور رہنا ایسا ہی ہے, مال دولت نہیں ملنا یہاں پر. تو فرمایا تم جلدی نہ کرنا, اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا. ابو بکر صدیق سے اور اپنی امی ام رومان رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر لینا, جلدی نہ کرنا.
حضرت عائشہ تو پھر عائشہ ہے، صدیق اکبر کی بیٹی ہے، بڑی ذہین فتین ہے، فقیہہ ہے، انتہائی سمجھدار ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ رہنا ہو تو میں ماں باپ سے پوچھوں گی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ماں باپ سے مشورہ کرنے کی، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی. کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو اختیار کیا، آپ کے ساتھ رہوں گی، لیکن یہ بات دوسریوں کو نہیں بتانی، دوسری بیویوں کو نہیں بتانی، انہوں کو نہیں بتانا کہ میں نے آپ کو اختیار کیا ہوا ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، میرا عمل ان کے سامنے نہیں رکھنا. میرے حضور نے فرمایا اگر وہ پوچھے گی تو پھر تو میں ضرور بتاؤں گا، میں کیوں کسی کے ساتھ زیادتی کروں، میں تو محبت بات میں آیا ہوں، تو اگر وہ پوچھے گی تو میں بتاؤں گا کہ عائشہ نے مجھے اختیار کیا ہے. پھر حضرت عائشہ کے پیچھے لا کے تمام ازواج نے حضور کو اختیار کیا ہے، جدا ہونا پسند نہیں کیا. یہ حضور کا کمال ہے، یہ معجزہ ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. دو بیویاں بھی ہوں تو ان کو بندہ لے کر زندگی اچھے طریقے سے گزارے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ توفیق دے اور اللہ کی مدد ہو تو ممکن بھی ہے. یہ کوئی مطلب ہے ناممکن نہیں ہے، لیکن ہے بڑا اوکھا کام یہ. تو بیوی شوہر کے کمالات تسلیم نہیں کرتی. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ کے ولی تھا. غزنوی سے 100 منات کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، 16 مرتبہ حملہ کیا اس نے ہندوستان میں، 100 منات کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا. سلطان محمود غزنوی نے 16 حملے کیے. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی نے کہا یہ میرا جبہ لے جاؤ، اس کی برکت سے اللہ فتح دے گا. 16 حملے کا لیے یاد آیا وہ جبہ مجھے ابو الحسن خرقانی نے دیا تھا، صندوق سے نکالا، سامنے رکھا، دعا کی اے اللہ اس جبے کی برکت سے فتح دے دے. اب 17واں حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرمایا. بعد میں خواجہ صاحب نے پوچھا کہ کیا بنا، اس نے کہا آپ کا جبہ رکھ کے دعا مانگی تھی، اللہ نے فتح دے دی، 100 منات کا قلعہ فتح ہو گیا. فرمایا نادان ہمارا جبہ اتنا ہی سستا تھا، صرف 100 منات کی فتح مانگی، پوری دنیا کی فتح مانگتا اللہ فتح دے دیتا. یہ ہے خواجہ ابو الحسن خرقانی. ایک بندہ ان کو ملنے آ گیا تو گھر میں نہیں تھے، جنگل میں کہیں گئے ہوئے تھے. گھر آیا تو زوجہ محترمہ سے کہا حضرت صاحب کدھر ہے؟ تو زوجہ کہتی کون سے حضرت صاحب؟ وہ کب سے حضرت بن گیا، وہ کب سے اللہ کا ولی بن گیا؟ بیوی تھی نا، ساری دنیا پیر مان لے ولی مان لے، پر بیوی مان لے تو پھر مزہ ہے نا. تو جو ایک ہے جس کو الیاس قادری کہتے ہیں، بیوی بھی مرید ہے، بچے بھی مرید ہے، رشتہ دار بھی مرید ہے. ہو سکتا ہے اور بھی ہو، لیکن ہم تو ابھی ایک کو ہی جانتے ہیں جس کے اپنے بچے بھی مرید ہے، زوجہ بھی مرید ہے. تو زوجہ کو مرید کر دینا یہ کرامت ہے، یہ اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. تو خواجہ ابو الحسن خرقانی وہ کہتے ہیں وہ کب سے ولی بن گیا بھائی، وہ کب سے حضرت صاحب بن گئے؟ اب وہ کہتا ہے بھائی باہر تو حضرت حضرت اور پیر اور ولی ہو رہی ہے، گھر میں دال نکلتی ان کی. بہرحال وہ نکلا چلا اور دیکھا آگے جنگل سے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی شیر پر سواری کرتے آ رہے ہیں. جو اس میں خاص بات سمجھنے کی اللہ کرے وہ ہمیں سمجھ آ جائے. وہ بندہ ہے کہتا ہے حضرت گھر آپ کی دال نہیں گلتی، ادھر آپ شیر پر سواری کر رہے ہیں، یہ کیا سمجھ نہیں آئی. بیوی آپ کو ولی نہیں مانتی، شیر پر آپ سواری کر رہے ہیں. جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. فرمایا ہم نے اس کو برداشت کیا ہے، اس نے ہمیں برداشت کیا. اس کا مطلب بیوی کی طرف سے اذیت دکھ تکلیف مل سکتا ہے، اس کو برداشت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا رتبہ بلند کرے گا. تکلیف آ جائے عورت کی طرف سے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بھائی، مرد سے مرد کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر بیوی سے پہنچ گئی ہے تو کون سی قیامت آ گئی ہے. وہ تیری بستی سے پیدا ہوئی ہے، اس کی ڈیمانڈیں فرمائشیں بہت ہیں. اگر کوئی پریشانی اس کی طرف سے آ گئی ہے، آپ تو مرد ہے نا، مرد صبر کرے. آپ باہر آپ سے بات نہیں کسی سے ہوتی، گھر میں بیوی پر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ڈنڈے اٹھاتے ہیں، ذرا سا سالن میں نمک مرچ تیز ہو جائے تو آپ بیوی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور باہر آپ کی آواز نہیں نکلتی لوگوں کے سامنے، تو بیوی پر ہی سارا غصہ نکلتا ہے. نہیں بھائی، بیوی کو برداشت کریں. اگر کوئی ایک عادت بری ہے تو 100 عادتیں اچھی بھی تو ہوں گی نا. آپ کے کپڑے بھی دھوتی ہے، استری بھی کرتی ہے، برتن بھی دھوتی ہے، آپ کے بچوں کو بھی پالتی ہے اور مفت میں دودھ پلاتی ہے، ورنہ مرد کی ذمہ داری ہے عورت دودھ نہ پلائے تو دائی کا انتظام کرے، دودھ کا خرچہ اٹھائے. اگر بچے کی ماں انکار کر دے میں نے دودھ نہیں پلانا تو کر سکتی ہے. مرد کی باپ کی ذمہ داری ہے بچے کی کفالت کرنا.
تو یہ اس کی ماں کا حوصلہ ہے اور محبت ہے کہ اس کے بچے کو فری دودھ میں پلا رہی ہے، فری میں بچوں کی پرورش کر رہی ہے، دیکھ بھال کر رہی ہے، گھر کی حفاظت کر رہی ہے، امانت دار ہے۔ تو اگر کہیں بیوی سے تکلیف بھی پہنچ گئی ہے، کبھی کوئی وقت پر کام نہیں بھی ہوا، ہمیں مرد بنایا اللہ نے، حوصلہ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، برداشت کریں گے تو اللہ آپ کے رتبے بلند کرے گا۔ تو یہ ایک قدرتی عمل ہے، فطری عمل ہے کہ بیوی کی طرف سے، عورت کی طرف سے دکھ تکلیف پہنچ سکتی ہے، ہمیں ذہنی طور پر پہلے سے تیار رہنا چاہیے، ٹھیک ہے صاحب؟ تو اس پر صبر کرنا ہے، اگر ہم اچھے طریقے سے چلائیں گے تو انشاءاللہ گاڑی کا پہیہ چلتا رہے گا۔ تو یہ ایک بڑا پیارا، بڑا خوبصورت، بڑا مبارک رشتہ ہے، اس کو مزاح کی نظر نہ کریں، یہ اس کو انجوائے کریں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی کی گاڑی چلائیں۔ اللہ سب جو بے نکاح ہیں اللہ ان کے نکاح کے ثواب پیدا فرمائے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہمارا بس چلے جلدی نکاح کا بندوبست کرنا چاہیے، اولاد کا حصول، نسل انسانی کی بقا، یہ نکاح کا اہم ترین مقصد ہے۔ ایک آخری حدیث مجھے یاد آ گئی، جب بندہ پریشان ہو نا، آدم علیہ السلام جنت میں پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا بنایا اور ان کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، جوڑا بن گیا اور تسکین کا سبب بن گیا۔ پریشانی کے وقت، گھبراہٹ کے وقت بیوی کے پاس جانا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ کو جو تسلی بیوی دے گی وہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ بیوی کے دو لفظ محبت والے، تسلی والے، شوہر کی ساری تھکاوٹ اور ٹینشن دور کر دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ جلدی سے 5 آیتیں اتری، پہلا موقع تھا غار حرا میں، فرشتہ ہے، اللہ کا کلام اترا ہے، اس کا ایک جلال رعب تھا، آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ بخاری شریف کی یہ ابتدائی حدیثوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ فوراً سے گھر آ گئے اور گھبرا رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، دل ٹھک ٹھک کر رہا ہے، اور گھر آئے سیدھا اپنی بیوی کے پاس، زوجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، فرمایا میرے اوپر کمبل دے دو، کمبل دے دو، چادر دے دو، مجھے سردی لگ رہی، اور فرمایا خدیجہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا دل نکل جائے گا، میری جان چلی جائے گی، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، آپ کا رب کبھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں کا ملجا اور مأویٰ ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں آپ کما کر ان کو بھی دیتے ہیں، آپ جیسے کو اللہ کیسے ضائع کرے گا، کیسے تنہا چھوڑے گا اللہ آپ کو، آپ پریشان نہ ہو۔ آپ کی زوجہ کے یہ لفظ آپ کے لیے سکون کا سبب بنے، آپ کو حوصلہ ملا، اللہ کے محبوب ہے، لیکن بیوی کے یہ کلمات آپ کے لیے بڑی تسکین اور حوصلے کا سبب بنے۔ تو علماء نے لکھا ہے گھبراہٹ کے وقت بیوی کے پاس جانا کریم آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور بیوی کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ شوہر کے آگے محبت کے 2 بول ایسے بولے کہ سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھر آئے، حضرت انس کو کہا کہ غزوہ خندق کا موقع ہے، بس یہ آخری بات ہے پھر میں ختم کرتا ہوں، بات سے بات نکل پڑی ہے تو یہ بھی ہمارے موضوع کے مطابق ہے، بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ابو طلحہ گھر آئے، ام سلیم ان کی زوجہ ہیں، حضرت انس ان کے سوتیلے بیٹے ہیں، تو آ کر اپنی زوجہ سے کہا کہ اللہ کی بندی گھر میں ہے کچھ کھانے کے لیے؟ میں نے دیکھا سرکار کو بھوک لگی ہے، آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ حضور کو بھوک محسوس ہوتی تھی جب بشریت کا غلبہ ہوتا تھا، نورانیت کا جلوہ ہوتا تھا، تو کئی دن کھائے پیے بغیر گزر جاتے تھے، محسوس بھی نہیں ہوتی تھی بھوک اور پیاس، لیکن کبھی بشریت کا غلبہ ہوتا تھا تو بھوک لگی ہے، میں نے رنگ بدلا دیکھا۔ حضرت ام سلیم نے چند ٹکڑے روٹی کے نکالے اور ان کو پیسا، اوپر گھی نچوڑا اور ایک بہترین سا کھانا تیار کر کے ایک دوپٹے کے کنارے میں باندھ دیا، جیسے یہ دوپٹہ ہے تو کنارے میں باندھ دیا اور حضرت انس کی بغل میں چھپا دیا، اور دوسرا کنارہ گردن میں لپیٹ دیا، یوں یا جس طرح بھی آپ سمجھ لیں، ہم تو اس طرح نہیں کر سکتے لیکن جو ہم سمجھ سکتے ہیں، تو وہ کھانا ادھر چھپا دیا، جاؤ سرکار کی بارگاہ میں حضرت انس لے آئے۔ اب غزوہ خندق کا موقع ہے، اس وقت جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد تھی، وہاں جہاں حضور نماز پڑھتے تھے خندق کے دوران، وہاں حضور بیٹھے ہیں اور اندر کچھ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت انس گئے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور اندر نہیں آئے، بولے نہیں، بس سلام کیا۔ میرے کریم نے دیکھا تو فرمایا انس ابو طلحہ نے بھیجا ہے،
جی یا رسول اللہ. فرمایا کھانا دے کے بھیجا ہے؟ جی یا رسول اللہ کھانا دے کے بھیجا ہے. یار کو زمین پر آ کے عرش کی خبریں دیتا ہے اس کو بغل کے نیچے کے کھانے کا نہیں پتا ہوگا. حضرت انس نے نہیں بتایا تھا میں کھانا لے کے آیا ہوں, مجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے ابا جان نے. حضور نے خود کہا ابو طلحہ نے بھیجا ہے. جی یا رسول اللہ. اٹھو آج ابو طلحہ کے گھر میں دعوت ہے. آپ نے وہ کھانا وہاں نہیں کھولا, سارے صحابہ کو اٹھایا, 70 یا 80 صحابہ کرام اس وقت جو حضور کے پاس تھے, آپ نے سب کو لیا اور حضرت ابو طلحہ کے گھر. حضرت انس آگے آگے جلدی آگے گھر میں اپنے ابا جان کو بتاتے ہیں سرکار تو پوری بارات لے کے آ گئے ہیں. حضرت ابو طلحہ باہر نکلے, دیکھا واقعی سرکار آ گئے اور 80 یا 70 صحابہ ساتھ ہیں. اب بچیا تھا, اب اتنے سونے مہمان آ گئے ہیں, گھر میں کچھ ہے بھی نہیں, تو پریشانی تو بنتی ہے نا بشری تقاضے کے پیش نظر. اب پریشان ہے, اب گھبرا گئے حضرت ابو طلحہ کہ اتنے پیارے مہمان آ گئے ہیں اور ہمارے گھر میں کچھ پیش کرنے کے لیے نہیں ہے. اب گھر اندر آئے تو آ کر کہا یا ام سلیم قد جاء رسول اللہ ولیس عندنا ما نطعمہم. اے انس کی ماں ام سلیم رسول اللہ لوگوں کو لے کر آ گئے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ پیش کرنے کے لیے نہیں ہے. کیا پیش کروں جانا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے, ظاہری طور پر کچھ نہیں ہے. اب یہاں بیوی کا کردار دیکھیں ہم. اللہ کرے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ شوہر کا ساتھ کیسے دینا ہے. آج تو بیویاں کہتی ہیں مہمان آئے ہیں نا باہر ہوٹل سے کھلا کے لے آؤ, گھر میں کچھ نہیں میں پکا سکتی, بلکہ خود بھی کھاؤ میرے لیے بھی لے آؤ. آج تو یہ جواب ملتا ہے. اللہ کرے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی تربیت یہ ہو جائے, ان کو صحابیات کی سیرت پڑھائیں, ان کو ازواج مطہرات کا کردار سنائیں, ان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی سیرت پڑھائیں. ہماری بیٹیوں کے لیے جو ماڈل ہے وہ فاطمہ بنت محمد ہے. تو اب حضرت ابو طلحہ کی زوجہ ام سلیم, جب شوہر نے کہا نا میں پریشان ہوں, اب گھبراہٹ ہے, گھر میں تو ہے نہیں کچھ, تو حضرت ام سلیم نے ایک ہی جملہ بولا, خدا کی قسم ہے ساری پریشانی دور کر کے رکھ دی. ایک جملہ ہی ہوتا ہے, چاہے تو ٹینشن دے دے چاہے تو ٹینشن ختم کر دے. حضرت ام سلیم نے کہا اللہ و رسولہ عالم. میں کیوں پریشان ہوتے ہو, جو آ رہا ہے انتظام کر کے آ رہا, وہ جانتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو یا عاشق صادق فنافی رسول رومی گجرات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقصد یہ تھا ابو طلحہ پریشان کیوں ہوتے ہو, جو قبلی والا آ رہا ہے انتظام کر کے آ رہا ہے, وہ کھانے نہیں آ رہا, وہ کھلانے کے لیے آ رہا ہے. جب حضور گھر میں آگے چلو انس لے آؤ, وہ لنگر کدھر ہے, وہ لنگر حضور کے آگے رکھ دیا گیا. ثم قرأ فیہ ما شاء اللہ. اب لوگ کہتے ہیں ختم کہاں لکھا ہے, کھانا آگے رکھ کے پڑھنا کہاں لکھا ہے, حضور نے کھانا آگے رکھ کے ثم قرأ فیہ ما شاء اللہ, پھر آپ نے پڑھا جو اللہ کو منظور تھا, یعنی کلمات خیر پڑھے, کوئی تلاوت کی ہوگی, کوئی اچھے کلمات پڑھے, کھانا سامنے رکھ کے پڑھنا بخاری میں لکھا ہوا ہے. تو پریشان نہ ہوا کرے, اللہ کے فضل سے اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ ایک ایک عمل قرآن و سنت کے مطابق. سبحان اللہ. بھول جائے تو اللہ کا برکت کی دعا کی. فرمایا چلو انس 10 لوگوں کو بلا لو. لوگ باہر دروازے کے کھڑے ہیں, حضور اندر گھر میں, 80 صحابہ باہر کھڑے ہیں. فرمایا چلو اب 10 بندوں کو بلاؤ. 10 بندے آتے گئے, کھا کے رج کے چلے گئے, پھر 10 آئے, رج کے کھایا چلے گئے, پھر 10 آئے. حضرت انس کہتے ہیں میں جھک کر دیکھ رہا تھا, کھانا کام تو نہیں ہو رہا. خدا کی قسم 80 صحابہ نے کھانا کھا لیا, ایک ذرہ بھی کام نہیں ہوا. سبحان اللہ. 10 کیوں بلائے تھے, سارے اکٹھے ہی بلا لیتے. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں ہو سکتا ہے گھر میں جگہ تھوڑی ہو, 80 بندوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, یا ہو سکتا ہے برتن چھوٹا ہو, ایک چھوٹے برتن میں سارے اکٹھے نہیں کھا سکتے, یا اس لیے کہ لنگر تھوڑا دیکھ کر صحابہ پریشان نہ ہو جائیں. جب سارے 80 اکٹھے آ جائیں گے, لنگر تھوڑا دیکھیں گے, دیکھنے میں تھوڑا تھا نا,
وہ تو برکت آنی تھی، دیکھنے میں تھوڑا ہی تھا، تو 80 اکٹھے آئیں گے تو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں کھائے گا، وہ کہے گا چل یار تم کھا لے، چل یار تم کھا لے، کوئی بھی نہیں کھائے گا، سارے بھوکے ہی رہ جائیں گے، تو اس لیے سب کو نہیں بلایا۔ ایک چوتھی وجہ مفتی صاحب کہتے ہیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، حضور چاہتے تھے برکت کا کھانا ہے میلہ دیر تک چلتا رہے، سارے اکٹھے کھا جائیں گے تو جلدی میلہ ختم ہو جائے گا، اور یہ میلہ میرے مصطفیٰ کریم نے لگایا ہے، یہ میلہ جلدی ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو عرس پہ 3 دن لنگر چلتا ہے یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہے، لنگر جلدی ختم نہیں کرنا چاہیے، جتنے دن ہو سکے لنگر چلتا رہنا چاہیے۔ اللہ کی مجھے آپ کو اس کی برکت نصیب فرمایا، آمین و ما علیہ الا البلاغ۔